نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AKQ آن لائن اسلامک اکیڈمی۔ میں ہوں عبدالخالق قریشی۔ ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں نماز کی شرائط کے حوالے سے۔ تو آج ہم نے جس پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز کی چوتھی شرط یعنی وقت۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی نماز پڑھنے لگے ہیں اس نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس چیز کا آپ نے بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ جب تک اس نماز کا وقت نہیں پایا جائے گا، یعنی آپ جو نماز ادا کرنے لگے ہیں، آپ جو نماز شروع کرنے لگے ہیں، اگر اس نماز کا وقت نہیں پایا جا رہا تو آپ کی وہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھنا یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ تو جب تک وقت نہیں پایا جائے گا آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اس وقت پر یعنی نماز کے اوقات پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی نماز یعنی جس سے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے، صبح کی نماز کے وقت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیا صبح کی نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے، کب سے لے کر کب تک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ صبح کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اب اس میں دونوں چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ طلوع صبح صادق کیا چیز ہے، یعنی اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ طلوع صبح صادق ہو چکی ہے یا نہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسمان پر صبح کے وقت ایک روشنی پھیلتی ہے مشرق کی جانب، یعنی وہ جانب کہ جس سے سورج نکلتا ہے اس طرف صبح کے وقت ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، ایک سفیدی چمکتی ہے۔ تو جس وقت وہ روشنی نمودار ہو، جس وقت وہ سفیدی چمکتی ہے، اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو اس روشنی کے چمکنے کے ساتھ ہی، اس روشنی کے آسمان پر نظر آنے کے ساتھ ہی آپ کی صبح کے نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور ختم کب ہوگا؟ کہ جس وقت وہ روشنی آہستہ آہستہ آسمان پر پھیلتی ہے اور پھیلتے پھیلتے اتنی ہو جاتی ہے کہ اجالا ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، اور اس روشنی کے نیچے سے سورج نکل آتا ہے۔ تو جب سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے، جب سورج کی پہلی شعاع چمکتی ہے، اس وقت آپ کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو یقیناً آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صبح صادق کیا چیز ہے۔ صبح صادق اس روشنی کا نام ہے کہ جس کے پھوٹنے کے ساتھ ہی صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس روشنی کے نیچے سے پھر سورج نکلتا ہے، اور سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی آپ کی صبح کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں جو لوگ آسمان کا نظارہ کرتے ہیں، جو آسمان کی روشنیوں کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، ان میں اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آسمان پر صبح کے وقت جو صبح صادق کی روشنی ہے، اس سے کچھ لمحے پہلے، کچھ وقت پہلے صبح کاذب کی روشنی پھوٹتی ہے۔ تو اب صبح کاذب کو دیکھ کر لوگ صبح صادق سمجھ لیتے ہیں اور وہ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، کیونکہ جو صبح کاذب ہے اس کے پھوٹنے سے آپ کی صبح کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا۔ اب صبح کاذب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کو جاننا پڑے گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ صبح کاذب کی روشنی سے صبح کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت آسمان پر مشرق کی طرف روشنی پھوٹتی ہے صبح کاذب کی، تو اس روشنی کے نیچے آسمان پر سیاہی ہوتی ہے، اس روشنی کے نیچے آسمان پر سیاہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی نظر جب آسمان پر پھوٹنے والی روشنی پر پڑے تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس روشنی کے نیچے کیا سیاہی ہے یا سفیدی ہے۔
اگر سفیدی ہے تو وہ صبح صادق ہے، آپ کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر اس روشنی کے نیچے سیاہی ہے، ابھی آسمان پر اندھیرا ہے، اوپر روشنی ہے لیکن اس کے نیچے اندھیرا ہے، تو پھر آپ سمجھ لو کہ یہ صبح صادق نہیں بلکہ یہ صبح کاذب ہے۔ اور اس کو آسان میں یوں سمجھا دوں کہ جو صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے وہ آپ کی سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی سحری کے وقت میں نماز فجر نہیں ادا کر سکتے کیونکہ ابھی نماز فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ہوتا۔ تو اس لیے صبح کاذب کی روشنی کو جو لوگ صبح صادق کی روشنی سمجھ کر نماز فجر ادا کر کے کہیں ڈیوٹی پر کاموں پر جلدی جانے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو آئندہ احتیاط سے دیکھیں کہ وہ نکلنے والی روشنی صبح کاذب کی ہے یا صبح صادق کی ہے۔ صبح کاذب کی روشنی کے نیچے آسمان پر سیاہی ہوتی ہے اور صبح صادق کی چمکتی ہوئی روشنی کے نیچے آسمان پر بھی روشنی ہوتی ہے، اس لیے کہ صبح صادق کی روشنی جوں جوں پھیلتی ہے اس کے بعد سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے، سورج نے نکلنا ہوتا ہے، اس لیے وہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صبح کاذب میں اور صبح صادق میں آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ تو اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ صبح کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، صبح صادق کی روشنی کے پھوٹنے سے لے کر آفتاب کی پہلی کرن چمکنے تک ہے۔ اس وقت کے اندر اندر جو بندہ صبح کی نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہوگی، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے جو پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد 14-15 منٹ کا وقفہ کرنے کے بعد جب کوئی بندہ صبح کی نماز پڑھے گا، اب اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ اس کی نماز قضا پڑی ہوئی کے زمرے میں آئے گی۔ ادا کا اور وقت کے اندر پڑھنے کا ثواب اسی کو ملے گا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق کے شروع ہونے کے بعد اس دورانی کے اندر جس نے نماز پڑھی اس کو نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو بعد میں پڑھے گا اس کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن اس کو ادا والے وقت میں جتنا ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے نماز میں سستی کی اور جب اس نے پڑھی اس نے وہ قضا نماز جو ہے وہ پڑھی ہے۔ تو اس کے نماز کے اوقات پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں صبح کی وقت، صبح صادق کی تعریف اور صبح کاذب کی تعریف کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اجازت دیجئے اپنے میزبان کو۔ اللہ حافظ۔